الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں خوب روحانی لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ آج عشرہ مغفرت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ نہ ملتا گریہ توبہ کا سہارا، ہم کہاں جاتے۔ عشرہ مغفرت، اللہ تعالیٰ اگر انسان کو معاف نہ کرے تو زمین پر کوئی انسان سانس نہ لے سکے اور ہم سب تباہ ہو جائیں۔ ان دنوں جو تسبیح یا جو الفاظ ہم نے ادا کی، یا ان دنوں جو کلمات ہم ادا کرتے ہیں، وہ یہ ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیۃ واتوب الیہ۔ یا اللہ، میں آپ سے اپنے ہر گناہ کی، ہر خطا کی معافی مانگتا ہوں اور میں آپ کی طرف رجوع لاتا ہوں۔ ہم کس سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے رب سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ اے رب کائنات، تو نے مجھے جس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا، یعنی ابدیت، یعنی ایز اے مسلمان جینا، میں نے وہ مقصد فوت کر دیا۔ تو نے مجھے ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن میں اپنی خواہشات، اپنے نفس کا پجاری بن گیا اور مقصد سے منحرف ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی نفس پرستی کے نام کر دی، میں گناہ گار ہو گیا، نفس امارہ کا قتیل ہو گیا، نفس لوامہ کا قتیل ہو گیا۔ مالک ارض و سما، میں خطا کار ہوں، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں ملامت زدہ ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آواز دی: قل یا عبادی لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کتنی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ گار بندوں سے ارشاد فرمایا ہے: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی، میری طرف سے میرے گناہ گار بندوں سے کہہ دو کہ خدا کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوگا۔ اور ایک جگہ فرمایا: نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے نبی، اے میرے نبی، بندوں سے کہہ دو، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ کتنا بڑا سہارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، میرے بندے اب تو میری طرف آ جا۔ قرآن مجید میں استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ توبۃ النصوح، سچی توبہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک گناہ گار کو ڈسکرائب کیا ہے قرآن مجید کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اپنے گناہوں پر نادم ہے اور اس نے توبہ کر لی، یعنی اس نے گناہوں سے احتراز کیا اور وہ نیکی کی طرف راغب ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنی اصلاح کر لی، واقعی اس نے توبہ کی، تو رب العالمین نے بشارت دی کہ ہم ایسے توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ جس انگریزی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، سینٹ سنر ٹو سینٹ، یعنی گناہ گار سے بزرگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی اصلاح کر لے، سمجھ لو وہ مہاجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہاجر وہ بھی ہے جو گناہوں سے ہجرت کر لے،
یعنی گناہوں سے منہ موڑ کر نیکی کی طرف آ جائے، وہ مہاجر ہے۔ ایک بستی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو وہاں کے لوگ آہ و بکا کر رہے تھے، رو رہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا یہ اپنے گناہوں پر رو رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ گناہ ترک کر دیں، ان کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ دیگر سامعین، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر معاف کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کی ملامت کو، ندامت کو کس قدر پسند کرتا ہے، لیکن جب بندہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، روحانی طور پر اپنے آپ کو بلند کر لیتا ہے، اخلاقی طور پر اپنے آپ کو بلند کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتے ہیں، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے جن پر سورہ نوح کی یہ آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، نہ صرف انہیں معاف کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے معافی مانگو کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلْنَاكُمْ أَنْهَارًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا، وہ بیٹوں اور مال سے تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا، وہ تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہے کہ تم خدا کے وقار کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ توبہ کرنے والوں کے لیے اس قدر اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے، طاقت دے کہ صراط مستقیم پر چلیں۔ جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تو خدا کے رستے پر چل، صاف رستے پر چل، اور ہر جگہ سے پھولوں سے شہد کشید کر ان کا رس پی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب شہد کی مکھی وہ رس منہ سے نکالتی ہے تو وہ شہد بن جاتا ہے۔ مومن کی مثال بھی شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ وہ خدا کے بتائے ہوئے رستے پر چلتا ہے اور ہر اچھی چیز کو عکس کرتا ہے۔ جب ہر اچھی چیز اس کے اندر چلی جاتی ہے تو سوسائٹی کو، معاشرے کو بیسٹ دیتا ہے اپنا، پھر یہ معاشرہ تہذیب کا گہوارہ بن جاتا ہے، کلچر کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یہاں پیار ہی پیار ہوتا ہے، یہاں علم ہی علم ہوتا ہے، یہاں دانائی ہی دانائی ہوتی ہے، یہاں انصاف ہی انصاف ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے ماؤں کی، بہنوں کی، بھائیوں کی، سب کی مغفرت کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں بخش دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔